سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ لیونش اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا، وہ ابھی یہیں ہوگا، میں اسے بلاتا ہوں، اس سے بات کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی لیونش باہر نکلا، کسی کو آواز دی، کچھ سمجھایا، پھر دوبارہ اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ملاح اس کمرے میں داخل ہوا جس میں لیونش اور بطروش بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاتھ کے اشارے سے لیونش نے اسے بطروش کے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ ڈرتے کانپتے بیٹھ گیا۔ پھر بطروش نے اسے مخاطب کیا، دیکھو تمہیں خوفزدہ اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم پہلے میرے اس سوال کا جواب دو کہ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے حسن کروسو کو دیکھا تھا؟ اس ملاح نے کچھ سوچا، عجیب سی بے بسی سے لمحہ بھر کے لیے بطروش کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، جب وہ اپنی ماں اور بہن کے ساتھ آیا تھا تو وہ اپنے چہرے کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ میں نے اسے چہرے سے نہیں پہچانا، میں نے صرف جسمانی ساخت سے اندازہ لگایا تھا کہ وہ حسن کروسو ہی ہے۔ بطروش نے تیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، تم احمق اور بیوقوف قسم کے انسان لگتے ہو۔ اگر تم نے اسے چہرے سے نہیں دیکھا تو پھر تم نے یہ کیسے شور کرنا شروع کر دیا کہ تم نے حسن کروسو کو دیکھا ہے؟ مختلف لوگوں کی جسمانی ساخت ایک جیسی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے اپنے کچھ ملاحوں کے ساتھ اپنی ماں اور بہن کو اپنی دادا کی قبر دیکھنے کے لیے روانہ کر دیا ہو اور خود وہ یہاں نہ آیا ہو۔ جواب میں وہ ماہی گیر کچھ نہ بولا۔ اس دوران لیونش بڑے غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر لیونش نے بطروش کو مخاطب کیا، آپ کا اندازہ درست ہے۔ اگر اس نے اسے چہرے سے نہیں دیکھا اور جسمانی ساخت سے اندازہ لگایا ہے تو وہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس شخص نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ اپنے اس تعاون کے لحاظ سے یہ انعام کا ضرور حقدار ہے، تاکہ آئندہ بھی یہ دھیان رکھے کہ جب حسن کروسو آئے تو یہ ہمیں اطلاع کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ شلبی قبیلے کا سالب بن حلوان ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے اور ان علاقوں کی ساری خبریں ہم تک پہنچاتا ہے۔ ہم نے اپنے ایک آدمی کے ذریعے سالب بن حلوان کو پیغام بھجوا دیا ہے کہ وہ اس شخص کو خاصا انعام دے۔ اس مقصد کے لیے ایک رقم پہلے ہی ہم نے سالب بن حلوان کے پاس رکھی ہوئی ہے۔ لیونش جب خاموش ہوا تب اس کی طرف دیکھتے ہوئے بطروش بول اٹھا، یہ شخص واقعی انعام کا حقدار ہے، اس لیے کہ اس نے بڑی جرات مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حسن کروسو کی اطلاع دی۔ کیا یہ؟ بطروش کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے لیونش بول اٹھا، میں سمجھ گیا ہوں، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ایک شلبی قبیلے کا سالب بن حلوان ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے، یہ اسی کے خفیہ آدمیوں میں سے ایک ہے۔ بطروش اس گفتگو کو بڑا ناپسند کر رہا تھا۔ اس موقع پر کچھ سوچا اور کہنے لگا، لیونش، کیا اس کے علاوہ بھی ساحل پر سالب بن حلوان کے کچھ آدمی ہیں جو آپ کے مخبروں کے طور پر کام کر رہے ہیں؟ اس موقع پر جواب طلب سے انداز میں لیونش نے اس ماہی گیر کی طرف دیکھا جس پر وہ بول اٹھا، میرے علاوہ 2 اور آدمی ہیں جو سالب بن حلوان سے رابطہ رکھتے ہیں اور علاقے کی ساری خبریں اس تک پہنچاتے ہیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ اس دوران لگتا تھا کہ بطروش کچھ سوچ رہا تھا۔ پھر اچانک اس نے لیونش کو مخاطب کیا، محترم لیونش، اگر میں اس ملاح اور اس کے باقی 2 ساتھیوں سے کام لینا چاہوں تو آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ دراصل حسن کروسو کی یہاں موجودگی نے مجھے بھی پریشان کر دیا ہے، اس لیے کہ ہماری خانقاہیں یہاں ہیں اور ہماری خانقاہوں میں اس وقت کافی راہب رہتے ہیں۔ اگر وہ اچانک یہاں کوئی کارروائی کرتا ہے تو پھر ہم راہبوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور میں ایسا نہیں ہونے دینا چاہتا۔ میں یہ پسند کروں گا کہ یہ شخص اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر میری خانقاہ کی طرف آئے، وہاں میں تفصیل کے ساتھ اس سے گفتگو کروں گا، اور پھر میں اپنے کچھ راہب مقرر کروں گا جو ان کے ساتھ کام کریں گے اور جگہ جگہ گھوم پھر کر یہ اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ حسن کروسو کے یہاں کن لوگوں سے روابط اور تعلقات ہیں۔ بطروش جب خاموش ہوا تو بڑی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے لیونش کہنے لگا، مقدس باپ، آپ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں اور بار بار مجھ سے اجازت لیتے ہیں؟ آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں کریں، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، لیکن آپ اس طرح مجھ سے بار بار اجازت نہ مانگیں، آپ اس طرح مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ بطروش شاید جو کھیل کھیلنا چاہتا تھا، اس میں چونکہ اسے اپنی کامیابی کے آثار اپنے سامنے دکھائی دے رہے تھے، لہٰذا اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور پھر اپنے قریب بیٹھے اس ملاح کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، آج شب کو جب مسلمان مسجدوں میں عشاء کی عبادت کر کے نکلیں تو تم میری خانقاہوں کی طرف آنا، اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی اپنے ساتھ لے آنا جو تمہاری طرح حسن کروسو کو پہچانتے ہیں، اور تم لوگوں کا تعارف میں اپنے کچھ راہبوں سے کراؤں گا، اور راہب بھی ان بستیوں میں وہ کام کریں گے جو تم کر رہے ہو، اس لیے کہ اب یہ معاملہ اب سنگین ہوتا جا رہا ہے اور اس میں ہمیں عیسائیت کی فروغ کے لیے دخل اندازی کرنا پڑ رہی ہے۔ بطروش رکا، پھر اس ماہی گیر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اب تم جاؤ
اور عشاء کے بعد اپنے ساتھیوں کو لے کر میرے پاس پہنچ جانا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ملاح اٹھا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد بطروش نے لیونش کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، لیونش میرے عزیز، میں بھی اب جاتا ہوں۔ یہاں سے نکل کر میں عدنانی قبیلے کے سردار سعد بن سلامہ اور کہتانی قبیلے کے سردار کعب بن عامر کو بھی ملتا جاؤں گا۔ میں اپنی طرف سے ان سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ وہ دونوں بھی اپنے طور پر دھیان رکھیں کہ حسن کروسو کا کہاں اور کس جگہ آنا جانا ہے۔ میں انہیں یہ بھی کہوں گا کہ ایسا کرنے میں ان کا مفاد اس لیے بھی ہے کہ اگر حسن کروسو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بار بار البشارات میں آتا ہے تو اس سے یہاں کے مسلمانوں پر بھی حرف گیری ہوتی ہے، لہذا وہ بھی اپنے کچھ آدمی مقرر کریں اور دھیان رکھیں کہ حسن کروسو کا پتہ ہے، جب کبھی بھی وہ ان ساحلوں کا رخ کرے تو مجھے ضرور اطلاع کریں۔ لیونش، میں اب معاملے کو بڑی سرگرمی سے نمٹانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ حسن کروسو خیر الدین باربروسا کا ساتھی ہے، اور باربروسا صرف سمندر ہی نہیں، خشکی کی بھی بہت بڑی طاقت ہے۔ اس لیے کہ بطروش کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے لیونش بول پڑا، آپ کا کہنا درست ہے۔ ماضی میں باربروسا نے اسپین بلکہ یورپ کے متحدہ بحری بیڑوں کو کئی مواقع پر بدترین شکستیں دیں اور نقصان بھی پہنچایا، بلکہ خشکی میں بھی بارہا اس نے ہمارے لشکریوں کو تباہ کن ہزیمت اٹھانے پر مجبور کیا۔ اس لحاظ سے عالم نصرانیت کے لیے خیر الدین باربروسا اس وقت انتہا درجہ کا، بلکہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک ہولناک خطرہ ہے۔ اس سے نمٹنا ضروری ہے، اور پھر یہ حسن کروسو اس کے چند محترم اور قریبی ساتھیوں اور سالاروں میں سے ایک ہے، اور یہ بھی خیر الدین باربروسا ہی جیسا خطرناک اور نقصان دہ ہے، لہذا اس کا پتہ کرنا ہر نصرانی کا فرض عین ہے۔ یہ جو آپ نے دونوں قبیلوں کے سرداروں سے بات کرنے کے لیے کہا ہے، تو اس کے لیے بھی میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، میں خیال کر رہا ہوں یہ کام مجھے کرنا چاہیے تھا، لیکن اب آپ کر رہے ہیں، لہذا اس کے لیے جب تک میں یہاں ہوں آپ کے احسان اور مہربانیوں تلے دبا رہوں گا۔ بطروش اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، پھر لیونش کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگا، لیونش، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایسے خطرات سے نمٹنا اور ایسے خطرات سے آگاہی رکھنا اور ان کا سدباب کرنا ہر نصرانی کا فرض ہے۔ میں اب جاتا ہوں، اور جو گفتگو میں نے تمہارے ساتھ کی ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی بطروش اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اور لیونش نے پھر اسے مخاطب کر کے بڑی رازداری سے کہنا شروع کیا، محترم بطروش، میں اپنی طرف سے یہ کارروائی کر رہا ہوں کہ اپنے کچھ آدمی ان علاقوں میں پھیلا دوں تاکہ وہ ان علاقوں کا دن رات جائزہ لیتے رہیں۔ اگر حسن کروسو یہیں کہیں ساحلی علاقوں میں چھپا ہوا ہے تو مجھے امید ہے کہ میرے ساتھی اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی لیونش نے بھی بڑے پرجوش انداز میں بطروش سے مصافحہ کیا، اور بطروش اس کی رہائش گاہ سے نکل گیا تھا۔ بطروش کعب بن عامر کی حویلی میں داخل ہوا، اسے دیکھتے ہی گھر کا ہر فرد مضطرب سے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ کعب بن عامر اور مغیرہ بن کعب دونوں باپ بیٹا بطروش کو دیوان خانہ میں لے گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے میسونہ اور معاذ بھی دیوان خانہ میں داخل ہو گئی تھیں۔ جب وہ نشستوں پر بیٹھ گئے تب گفتگو کا آغاز میسونہ نے کیا، اور بطروش کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بطروش میرے بیٹے، جس کام کے لیے تم گئے تھے اس کا کچھ بنا؟ جواب میں دھیمی آواز اور رازدارانہ انداز میں بطروش نے ساری تفصیل کہہ دی تھی، جس طرح اس نے لیونش کے وہاں سے ایک راہب کے ذریعے حسن کروسو کو رہائی دلائی تھی۔ یہ ساری تفصیل بتانے کے بعد لمحہ بھر کے لیے بطروش رکا، پھر سب کو مخاطب کرتے ہوئے انتہائی دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا، اب آپ میری ایک بات غور سے سنیں۔ گو یہ آپ کی حویلی کا دیوان خانہ حویلی کے وسط میں ہے، اس کی کوئی دیوار گلی میں نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے گرد چار دیواری ہے۔ اس کے باوجود آج کل جب بھی آپ میرے ساتھ یا کسی اور کی موجودگی میں گفتگو کریں تو پہلی کوشش یہ کریں کہ اس گفتگو کے دوران حسن کروسو کا نام نہ آئے، اگر آئے بھی تو انتہائی دھیمی آواز میں، ورنہ اس کا نام بغیر اس کی ذات سے متعلق اشاروں میں گفتگو کی جائے، اس لیے کہ لیونش نے اپنے کچھ آدمی ان علاقوں میں پھیلا دیے ہیں جو حسن کروسو کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور مشتبہ لوگوں پر بھی نگاہ رکھیں گے۔ بطروش کی اس گفتگو سے معاذ کسی حد تک مطمئن اور خوش ہو گئی تھی، پھر دھیمے سے لہجے میں وہ بطروش کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میرے بھائی، کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ اس وقت وہ کہاں ہیں؟ بطروش کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، کہنے لگا، میری عزیز بہن، تمہیں اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یوں جانو وہ محفوظ جگہ اور انتہائی محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ وہ اس وقت ہماری خانقاہوں کے تہخانوں میں سے کسی ایک معزز مہمان کی حیثیت سے آرام کر رہا ہوگا۔ اس وقت میرے سامنے سب سے بڑا مسئلہ اسے یہاں سے نکال کر افریقہ کی طرف بھجوانا ہے، اس لیے کہ اس کی سلامتی مجھے اور میرے ساتھیوں کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، لیکن یہ کام بڑی رازداری، بڑی ہوشیاری اور بڑی احتیاط سے کرنا ہوگا، اس لیے کہ اس کی تلاش میں لیونش نے آدمی شکاری کتوں کی طرح ان علاقوں میں گھومتے پھرتے ہوئے مشکوک افراد پر نگاہ رکھیں گے۔
بطروش کو مخاطب کر کے معاذ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ کعب بن عامر بطروش کی طرف دیکھتے ہوئے بول اٹھا، بطروش میرے بیٹے، اب مجھے ایک دوسری فکر لاحق ہو رہی ہے۔ تمہارا یہ انکشاف تو میرے لیے کسی قدر اطمینان کا باعث ہے کہ وہ محفوظ جگہ اور محفوظ ہاتھوں میں ہے، لیکن جیسا کہ تم بتا چکے ہو کہ لیونش کا 3 ایسے مسلمان ماہی گیروں سے رابطہ ہے جو یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ حسن کرسو کو جانتے اور پہچانتے ہیں، اور یہ کہ انہوں نے ہی شکایت کی تھی کہ حسن کرسو ان سرزمینوں میں داخل ہوا ہے۔ جو فکر مجھے لاحق ہو رہی ہے وہ یہ کہ آج لیونش سے رابطہ ان 3 ملاحوں کا ہے، کل اس سے زائد افراد کسی لالچ اور لوبھ میں لیونش سے رابطہ کر کے اور حسن کرسو کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں تو حسن کرسو کے لیے ہر وقت یہاں خطرات منڈلاتے رہیں گے۔ بیٹے، میں چاہتا ہوں کہ وہ جلد از جلد کسی معقول جگہ پہنچ جائے۔ ساتھ ہی میں تم سے یہ بھی کہوں گا کہ کیا ایسا ممکن نہیں کہ معاذ اس سے مل سکے؟ بطروش، معاذ اب اس کی بیوی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے ملیں، آپس میں صلاح مشورہ کریں۔ اس کے بعد اگر معاذ کو حسن کرسو یہاں ہمارے پاس ہی رکھنا چاہے تو معاذ یہاں رہے، اگر وہ اپنے ساتھ لے جانا چاہے تب بھی ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ میں ان دونوں کو خوش اور مطمئن اور محفوظ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کعب بن عامر جب خاموش ہوا تب دھیمے دھیمے لہجے میں ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں بطروش کہہ رہا تھا، عزیز ابن عامر، آپ نے بیک وقت کئی سوال کر دیے ہیں۔ آپ کا پہلا سوال یہ کہ جن 3 ملاحوں نے حسن کرسو کو پہچاننے کا دعویٰ کیا ہے، جن سے لیونش کا رابطہ ہے، یہ مزید ملاح سلب بن حلوان سے رابطہ کر کے حسن کرسو کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں کہ وہ 3 ملاح جنہوں نے لیونش سے رابطہ رکھا ہے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حسن کرسو کو جانتے ہیں اور وہ یہاں آتا رہا ہے، اس سلسلے میں میں آپ پر یہ انکشاف کروں کہ میرے خدا بند نے چاہا تو ان 3 ملاحوں کی زندگی کی آج آخری رات ہوگی، اور انشاءاللہ ان کے مقدر میں اگلی صبح کا طلوع ہوتا ہوا سورج دیکھنا نہیں لکھا۔ ان 3 ملاحوں کا انجام کیا ہوگا یہ تو میں اس وقت تفصیل نہیں بتاتا، لیکن کل آپ سنیں گے کہ ان کا حشر کیا ہوا، اور ان کی وجہ سے شلوی قبیلے کا سردار سلب بن حلوان بھی اللہ نے چاہا تو چکرا کر رہ جائے گا اور کوشش کرے گا کہ آہستہ آہستہ وہ لیونش سے رابطہ منقطع کرنے پر مجبور ہو جائے۔ یہ تو ہماری طرف سے پہلا قدم ہوگا۔ اب آپ نے دوسرا سوال یہ کیا کہ ہمہ وقت یہاں حسن کرسو پر خوف اور خطرات منڈلاتے رہیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا جب یہاں ان سرزمینوں میں کوئی اعلان ہی نہیں کرے گا کہ وہ حسن کرسو کو شکل سے پہچانتا ہے، تو میرے اس عزیز بھائی کے لیے کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ آپ کا تیسرا سوال آپ کی باتوں سے یہ نکلتا ہے کہ معاذ کو اس سے ملنا چاہیے اس لیے کہ یہ اس کی بیوی ہے۔ بے شک معاذ اس کی بیوی ہے، یہ بھی حق رکھتی ہے کہ اس سے ملے، اور وہ بھی حق رکھتا ہے کہ اپنی بیوی کو یہاں رکھے یا اپنے ساتھ لے جائے، لیکن ابھی یہ وقت ان فیصلوں کا نہیں ہے۔ میں لیونش کے ہاں سے اسے رہائی دلانے کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھیج چکا ہوں۔ ابھی میں نے خود خانقاہوں میں جا کر اس سے ملاقات نہیں کی ہے۔ یہاں سے نکل کر میں سیدھا اس کی طرف جاؤں گا۔ اس کے بعد میں اس کو پہچاننے کا دعویٰ کرنے والے 3 ملاحوں کا بندوبست کروں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد بطروش رکا، پھر معاذ کی طرف دیکھتے ہوئے براہ راست کہنے لگا، معاذ میری بہن، فی الحال صبر کرو۔ جہاں تک تمہیں حسن کرسو سے ملانے کی بات ہے تو میں ابھی تمہیں اپنے ساتھ لے جا کر اس سے تمہاری ملاقات کروا سکتا ہوں، لیکن اس طرح ہم خود بھی مشکوک ہو جائیں گے اور چاروں طرف خطرات اٹھنے کا اندیشہ ہوگا۔ لہٰذا ان حالات میں ہمیں کوئی قدم ایسا نہیں اٹھانا چاہیے جس سے کوئی ہم پر شک کرے، ہمیں مشکوک جانے۔ میری بہن، فی الحال فی الوقت بالکل خاموش ہو جاؤ، یوں جانو کہ تمہارا حسن کرسو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنے آپ کو خوش و خرم رکھو، جب تک میں زندہ ہوں حسن کرسو کی طرف ان سرزمینوں میں کوئی میلی نگاہ نہیں اٹھا کر دیکھ سکتا۔ بطروش رکا، کچھ سوچا، پھر معاذ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، معاذ میری بہن، میں جانتا ہوں کہ وہ تمہارا شوہر ہے اور تم اس سے ملنا پسند کرو گے، لیکن حالات کا تقاضا ہے کہ فی الحال ہم خاموش رہیں۔ میری بہن، تو جانتی ہے حسن کرسو عالمی اسلام کے ان سالاروں میں سے ہے جو ملت کے دشمنوں کے لیے بیکراں اداسیوں میں ریت بھرا قضا کا بگولہ ثابت ہوتے ہیں اور اپنی ملت، اپنی قوم کے لیے ہجر تلخیوں میں محبت کا جزیرہ بن جاتے ہیں۔ میری بہن، ایسے لوگ جہاں اپنوں کے لیے اپنائیت کے سخن کی تاثیر چھوڑ جاتے ہیں، وہاں اپنی ملت کے دشمنوں کے لیے سزاؤں کا قصہ عذابوں کی داستان بن کر ابھر جاتے ہیں۔ میں جانتا ہوں تم اس کی بیوی ہو اور ہر بیوی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے لیے الفت کی زیبائش، محبت کی خواہش اور جادواں رفاقت کی رعنائی بن کر رہے، پر میری بہن کبھی کبھی قومی جذبوں کی تعمیر کے لیے زبان کا جبر برداشت کرنا پڑتا ہے، آنسوؤں کے صحیفے رقم کرنے پڑتے ہیں اور غم کی عقوبت گاہوں کو بھی گلے لگانا پڑتا ہے۔ عزیز بہن، اس کائنات کی ذات، صحرا اور فطرت کی آغوش میں جہاں عشرتوں کے نگر ہیں وہاں نفرتوں کے رنگ بھی ہیں۔
جہاں چاہتوں کے حسین نغمے ابھرتے ہیں وہاں روح کے گاؤ اور دل کی خلشیں بھی اپنا مقام رکھتی ہیں۔ دیکھ میری بہن، آج اگر راحتوں کی پرچھائیاں خوشیوں کا رخ جمال نہیں ہے تو کل کو خداوند نے چاہا تو وحشتوں کے موسم اور حریم جان کی بے سکونی بھی نہیں رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی بطروش اٹھ کھڑا ہوا اور مدھم سی آواز میں کہنے لگا، میں اب جاتا ہوں، اس لیے کہ حسن کرسو سے ملنے کے علاوہ مجھے اور بہت سے کام کرنے ہیں جن کا تعلق حسن کرسو کے تحفظ سے ہے۔ معاذ میری بہن، میں بہت جلد لوٹ کر تمہارے پاس آؤں گا اور پھر کہیں نہ کہیں تمہاری اور حسن کرسو کی ملاقات کا اہتمام کروں گا۔ اس کے بعد تم دونوں میاں بیوی مل کر فیصلہ کر لینا کہ تم نے یہاں رہنا ہے یا حسن کرسو تمہیں اپنے ساتھ افریقہ لے جائے۔ تم دونوں مل کر جو بھی فیصلہ کرو گے اس پر عمل کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آگے بڑھ کر بطروش نے باری باری پرجوش انداز میں کعب بن عامر اور مغرہ بن کعب سے مصافحہ کیا۔ اس کے بعد وہ ان کی حویلی سے نکل گیا تھا۔ بطروش جب اپنی خانقاہوں میں آیا تو اس کے ارد گرد بہت سے راہب جمع ہو گئے تھے۔ اس موقع پر ایک راہب کو ہاتھ کے اشارے سے اس نے اپنے قریب بلایا، شاید اس کا نائب تھا۔ پھر اس کے کان میں اس نے سرگوشی کی، یہ کہو کہ میرا بھائی حسن کرسو اس وقت کہاں ہے؟ کیا اس کی مہمانداری میں کوئی کسر تو نہیں اٹھا رکھی گئی؟ اسے کھانا کھلایا گیا ہے؟ بطروش جب خاموش ہوا تب وہ بھی اپنا منہ بطروش کے کان کے قریب لے گیا، کہنے لگا، امیر، ہمارے محترم اور معزز مہمان اس وقت تہ خانے میں ہیں۔ آپ کی ہدایت پر مکمل طور پر عمل کیا گیا ہے، لیکن انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ میں نے جب وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا بطروش آ جائے تو دونوں مل کر کھانا کھائیں گے۔ اس موقع پر بطروش مسکرایا، ایک لمبا سانس لیا، پھر کہنے لگا، واہ میری ملت کے عظیم فرزند، واقعی بے ثمر یادوں میں، قرب کی نرم روا جیسا جانثار اور جذبوں کی بکھری داستانوں میں الہام جیسا وفادار ہے۔ میں جب تک زندہ رہوں گا حرف فصون سی، تیری جرت، تیری جمال شیریں سی، تیری دلیری کو سلام کرتا رہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی بطروش حرکت میں آیا۔ جس راہب کے ساتھ اس نے گفتگو کی اسے لے کر ایک خانقاہ میں داخل ہوا اور پھر خانقاہ کے پچھلے حصے میں جا کر ایک انتہائی خفیہ جگہ جہاں چٹانیں ہی چٹانیں تھیں، اس راہب نے ایک خاصے بڑے پتھر کو زور لگا کر ہٹایا۔ وہاں ایک خاصا بڑا راستہ بن گیا تھا جس میں سیڑھیاں نیچے جاتی تھیں۔ دونوں سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اترنے لگے۔ وہ ایک خاصا بڑا تہخانہ تھا اور ایک بہترین کمرے کی طرح سجا ہوا تھا۔ آرام کرنے کے لیے مسہری تھی اور بیٹھنے کے لیے نشستیں تھیں۔ جب وہ تہخانے میں داخل ہوا تو سامنے ایک نشست پر حسن کرسو بیٹھا ہوا تھا۔ بطروش اور اس کے نائب کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوا، باری باری ان دونوں سے گلے ملا، پھر تینوں نشستوں پر بیٹھ گئے۔ گفتگو کا آغاز حسن کرسو نے کیا، مسکراتے ہوئے بطروش کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بطروش میرے بھائی، آج مجھے لیونش کے ہاں سے نکالنے میں جو طریقہ کار تم نے اپنایا، جو طریقہ کار تم نے استعمال کیا، اس پر میں خود دنگ رہ گیا ہوں۔ میرے بھائی، جب تک میں حسن کرسو زندہ ہوں تمہارے اس احسان کو، اس سے آگے حسن کرسو کچھ نہ کہہ سکا، اس لیے کہ بطروش نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، میرے لیے ایسے الفاظ ہرگز استعمال نہ کرنا، میں تمہارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تم رزم گاہوں میں قضا کا بگولا بن کر دشمنوں سے ٹکراتے ہو، دشمن کی صفوں کو درم بھرم کرتے ہو۔ میں ایک راہب کی حیثیت سے جامد و منجمد اور بے تحریک زندگی بسر کرنے والا ایک عام سا انسان ہوں۔ بطروش مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے حسن کرسو بول اٹھا، بطروش میرے عزیز بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں رہتے ہوئے اپنی قوم، اپنی ملت کے لیے جو خدمات تم انجام دے رہے ہو وہ اور کسی کے مقدر میں نہیں آتی۔ اگر ہم لوگ خیر الدین باربوسا کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیتے ہوئے دشمنوں کی صفوں کو دھرم بھرم کرتے ہیں تو تم یہاں رہتے ہوئے بھی عالم اسلام کی بہترین خدمت کرتے ہو، اور یہ جو تمہارے سارے ساتھی ایک طرح سے تمہارا لشکر ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو کام ہم نظم گاہوں میں کرتے ہیں وہی کام تم یہاں رہ کر انجام دے رہے ہو۔ حسن کرسو جب خاموش ہوا تب بطروش کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، یہ باتیں بعد میں ہو جائیں گی۔ مجھے یہاں آ کے پتہ چلا ہے کہ تم نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ پہلے مل کر کھانا کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ حسن کرسو نے بطروش کا بازو پکڑ لیا، کہنے لگا، کھانا تو ہم کھا ہی لیں گے، پہلے یہ بتاؤ کہ باہر کے حالات کیسے ہیں اور وہ کتنے ملاح ہیں جنہوں نے میرے خلاف لیونش سے رابطہ قائم کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ جواب میں بطروش کہہ رہا تھا، باہر کے حالات فی الحال ہمارے حق میں نہیں ہیں۔ 3 ملاحوں نے لیونش سے رابطہ قائم کیا ہے اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تمہیں شکل سے پہچانتے ہیں، لیکن ان سے متعلق میرے بھائی تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند نے چاہا تو آج کی رات ان کی زندگی کی آخری رات ہوگی اور انہیں اگلی صبح کا سورج دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ جہاں تک باہر کے حالات کا تعلق ہے تو فی الحال لیونش نے اپنے آدمی پھیلا دیے ہیں۔ انہیں شک ہے کہ تم اپنی ماں اور بہن کے ساتھ یہاں آئے ہو، اس بنا پر تمہاری تلاش میں اس کے آدمی سرگرداں رہیں گے، لیکن بہت جلد ان کا بھی بندوبست ہو جائے گا۔
میرے عزیز بھائی، تمہیں اس طرف بھجوانے کے بعد میں کچھ دیر لیونش کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتا رہا اور وہاں سے نکل کر میں کعب بن عامر کی حویلی میں گیا۔ ان کے ساتھ میں نے تفصیل سے گفتگو کی۔ میرے بھائی معاذ تم سے ملنے کے لیے بڑی بے چین ہے۔ اب وہ تمہاری بیوی ہے، اس کی تو خواہش تھی کہ میرے ساتھ ہی تم سے ملنے کے لیے آئی، لیکن میں نے فی الحال اسے روک دیا ہے، اس لیے کہ اس کا یہاں آ کر تم سے ملنا ان دنوں خطرے سے خالی نہیں ہے۔ پہلے ہم حالات کا جائزہ لیں گے، اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ تم دونوں کی ملاقات کہاں کرائی جا سکتی ہے، پھر تم دونوں میاں بیوی مل کر فیصلہ کرنا کہ زندگی بسر کرنے کے لیے تم دونوں نے اگلا قدم کیا اٹھانا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد بطروچ رکا، پھر اپنے ساتھی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میرے بھائی تم جاؤ اور کھانے کا بندوبست کرو، اپنا کھانا بھی یہیں لے آنا، تینوں مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بطروچ کا وہ ساتھی تہ خانے سے نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا، اس کے ساتھ کچھ راہب ساتھی بھی تھے جنہوں نے کھانے کے برتن وہاں لگا دیے۔ پھر وہ تینوں اس تہ خانے میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔